السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سنگین غداری کیس میں جب خصوصی عدالت نے سابق صدر سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے خلاف جب فیصلہ دیا تو اس فیصلے پر ملک بھر کے تمام حلقوں کی جانب سے تنقید کی گئی تھی. آج اسی خصوصی عدالت کی تشکیل کو لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا ہے. مختصر فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے سلسلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی عدالت کی تشکیل اور نہ مقدمے کے اندراج کے لیے مجاز اتھارٹی سے منظوری لی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 6 میں جو ترمیم کی گئی اس کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی ملزم کی عدم موجودگی میں اس کا ٹرائل کرنا غیر اسلامی، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی فل بینچ نے دیا ہے، جس میں جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس مسعود جہانگیر شامل تھے. لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے دی گئی اس درخواست پر سنایا جس میں انہیں سزا سنانے والی خصوصی عدالت کے قیام کو ہی چیلنج کیا گیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خصوصی عدالت کے جج نہیں ہو سکتے کیونکہ خصوصی عدالت میں صرف ہائی کورٹ کا جج شامل کیا جا سکتا ہے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خصوصی عدالت وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر تشکیل دی گئی تھی جبکہ مقدمے میں پرویز مشرف کو دفاع کا موقع بھی نہیں دیا گیا اور ان کا بیان تک ریکارڈ نہیں کیا گیا. پھر گزشتہ مہینے آنے والے خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے نے ملک بھر میں ایک ہیجان کی کیفیت برپا کر دی تھی اور اس کی وجہ عدالتی فیصلے میں شامل جسٹس وقار سیٹھ کا پیرا نمبر 66 تھا. عدالت کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت جو کہ خود اس کیس میں مدعی تھی اس کی جانب سے بھی اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر حکومتی ٹیم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کا بھی اعلان کیا تھا اور سپریم کورٹ سے جسٹس وقار احمد سیٹھ کو کام سے روکنے کی بھی درخواست کی گئی تھی. لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ جوڈیشل ریفرنس بھیجنے پر وفاقی کابینہ میں یہ اختلاف پایا گیا جس کے باعث ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا خصوصی عدالت کے فیصلے کی کوئی ویلیو رہتی ہے؟ کیا پرویز مشرف کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا خصوصی عدالت ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو سنگین غداری کیس کا فیصلہ روکنے کا حکم بھی جاری کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا. اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا پرویز مشرف کی سزا ختم ہوگی نہیں ہوگی اس پر قانونی رائے ہم جانیں گے. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب آپ کا. اشتر اوصاف صاحب، ایک 17 دسمبر کا خصوصی عدالت کا فیصلہ جس کا ذکر ابھی میں نے کیا جس میں جنرل مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا گیا اور آج پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں اس نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو ہی نہیں بلکہ خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے دیا. تو سوال میرا جو پہلا ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کیا پرویز مشرف کی سزا ختم ہو گئی ہے اور پھر یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ کیا پھر وہ خصوصی عدالت کئی سالوں تک غیر قانونی غیر آئینی طور پر کام کرتی رہی؟ پرویز مشرف کے خلاف اب جو تمام آرڈرز تھے اب ان کو ختم سمجھا جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کیس جو تھا اس میں سنگین غداری کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ ایک غلط طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جاتا رہا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ پرویز مشرف صاحب غداری کے مرتکب ہوئے. آئین شکنی کا ان پہ الزام اور آئین شکنی کا انہوں نے ارتکاب کیا اور اس کے لیے میری رائے یا کسی اور کی رائے کی بات نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ کے اندر جو 31 جولائی کو دی گئی تھی 2009 میں اس کے اندر سیر حاصل گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ آئین شکنی جو ہے یعنی آئین سے انحراف کرنا یا آئین کو ابینس پہ رکھنا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کی ایک سزا ہے اور آرٹیکل 6 اس میں لگتا ہے. اس کے بعد ہم نے پرائم منسٹر جو آج کل ہیں ان کا بھی بیان دیکھا اور انہوں نے بھی شد و مت کے بغیر کلیئر الفاظ میں اتنے کلیئر الفاظ میں
جو کہ کسی ابہام کا شکار نہیں ہو سکتے، کوئی انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلنا چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے. سو یہ ہسٹری کی بات ہے جس کو اب ہم نہ چینج کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے. آپ کا سوال کہ یہ کیا اتنے برس ایک غیر آئینی غیر قانونی ٹرائیبیونل یہ کیس سنتا رہا، تو اس کے لیے میں اگر گزارش کر سکوں سب کو اور آپ کو بھی، خود سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اس پہ حتمی رائے قائم کریں، ہمیں تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن اب ایک فیصلہ آ چکا ہے. سوال یہ ہوگا کہ کیا اس فیصلے کا کانسیکوینس کیا ہے. تو شارٹ آنسر اس کا یہ ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے. اب اس کے بھی 2-3 پہلو ہیں، اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. یہ تو پورا اس کے اوپر چیپٹر لکھا جا سکتا ہے. چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے شورا صاحب؟ اب کون لے کے جائے گا؟ وفاقی حکومت ہی لے کے جا سکتی ہے اس کو سپریم کورٹ میں؟ فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو لے جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کو چیلنج شاید نہیں کر سکتا. فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ رہا ہے جس طریقے سے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی، تو جس طریقے سے پروسیکیوشن ٹیم کو بدلا جاتا رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائیں گے سپریم کورٹ؟ وفاقی حکومت جائے گی اس کو لے کے؟ اس وفاقی حکومت کے ساتھ میں کوئی بھی چیز حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. یہ وفاقی حکومت وہ ہے جو کہ بارہا کلا بازیاں لیتی ہے. یہ اتنے ڈفرنٹ سٹانسز ایک ہی سانس میں لیے جاتے ہیں کہ میں خود بڑا اس پہ حیران ہوں. آپ جو کیس ان پوائنٹ ہے جو آپ نے دیکھا کہ جو آرمی چیف کے معاملے میں جس طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن اور پھر نوٹیفیکیشن اور سارے کے سارے، اور الٹیمیٹلی جب یہ سب کچھ آ گیا تو اس کے بعد ریویو، اور پھر ریویو کے ہوتے ہوئے قانون سازی. میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی، لیکن جو پرائم منسٹر کا موقف ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. بٹ یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا سٹانس چینج کرتے رہتے ہیں. شاید وہ وقت کو دیکھتے ہیں اور وقت کے تقاضے دیکھتے ہیں، بٹ اس کے اوپر بحث کرنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. جو کورس اوپن تھا وہ یہ تھا کہ اپیل فائل کی جاتی، اور اپیل میں بھی یہ ساری باتیں کی جا سکتی تھیں، اور سپریم کورٹ کے پاس اپیل سننے کا اختیار تھا، اور انہی کے پاس اختیار تھا کہ یہ سارے معاملات کو دیکھتے. چلیے ہائی کورٹ نے ان معاملات کو دیکھ لیا. اب ہائی کورٹ نے اس کے 5 معاملات کو دیکھا ہے. ایک، اس کا جو کمپلینٹ کا فائل کرنا، دوسرا کورٹ کی تشکیل دینا، تیسرا قانون جس کے تحت یہ سارا کام کیا گیا، چوتھا کہ کیا اس کا اطلاق ماضی کے جرائم پہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پانچواں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. سو بصد احترام باقی سب ساتھیوں سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلٹی کے اوپر ہے، اور ٹیکنیکلٹی پہ بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک نقصان بھی ہے. نقصان کیا ہے کہ جب ٹیکنیکلٹیز کے اوپر فیصلہ ہو تو جرم جو ہے اس کے متعلق تو کوئی بات نہ ہوئی نا. پھر یہ کہا گیا کہ جی عدالت کی تشکیل غلط تھی، ڈیٹ غلط فائل ہوئی، لیکن جو آئین شکنی کا جو الزام ہے وہ تو رہے گا، بلکہ وہ تو پروو ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا. اب بات تو صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ کیا یہ سارا پروسیجر جو اڈاپٹ کیا گیا وہ لیگل تھا یا انلیگل تھا، کانسٹیٹیوشنل تھا یا ان کانسٹیٹیوشنل تھا. صحیح. اچھا، تو اس فیصلے سے ہٹ کر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو عدالت سپریم کورٹ نے بنائی ہے، کیا کوئی لوور کورٹ اس کی بنائی ہوئی عدالت کے فیصلے کو غیر آئینی، غیر قانونی کہہ سکتی ہے کہ آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ، ایک مثال نہیں بن جائیں گے اس طرح کے فیصلے کہ کل کو کسی بھی لوور کورٹ کے فیصلے کو اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہوا ہے، لوور کورٹ میں کوئی لے کے جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے اس طریقے سے نل اینڈ فائن کر دیا جائے؟ یہ تو ایک مثال نہیں بن جائے گی؟
یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا اور یہ پریسیڈنٹ کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر اس پریسیڈنٹ کو مان لیا جائے تو پھر میاں نواز شریف کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. پھر ان تمام کانوکٹس کو فائدہ ہوگا جو کہ ان عدالتوں کی تشکیل اور اس قانون جس کے تحت ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا اس سب کو وہ چیلنج کر سکیں گے. نارمل کورس میں تو یہ سب چیزیں اپیل میں ہوتی ہیں. اب ایک نئی جہت، نیا ایک راہ کھل جائے گی کہ آپ بجائے اپیل فائل کرنے کے آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کریں اور اس کا جو تمام پروسیجر ہے، قانون ہے، اس کو آپ چیلنج کریں. اور اگر کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ جس قانون کے تحت آپ کو سزا دی گئی ہے وہ قانون پروسیجرلی امپرفیکٹ تھا یا کانفلکٹ میں تھا ود دی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز اینڈ دی کانسٹیٹیوشنل کمانڈ، تو پھر وہ جو ہے وہ اپیل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بنے بہترین مفاہمتی ماحول میں ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک اور جھٹکا دے دیا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، جس نے ملک کی سیاست میں ایک بار پھر سے ایک ہلچل مچا دی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کل پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے وفاقی کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2018 میں عام انتخابات میں جو نتائج آئے وہ ایم کیو ایم مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتی تھی. نتائج تسلیم نہ کرنے کے باوجود جمہوری عمل کو مستحکم کرنے کے لیے ہم نے حمایت کی. حکومت کے 17 ماہ گزرنے اور اس کے عرصے میں وفاقی کابینہ میں بیٹھے رہنے کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کل یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم نے وزارت قانون و انصاف مانگی نہیں تھی، فاروق نسیم کابینہ نہیں چھوڑ رہے، جبکہ ذرائع تو یہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ متحدہ والے شاید فاروق نسیم سے قطع تعلق ہی کر چکے ہیں، وہ فاروق نسیم کو اپنا وزیر نہیں مانتے ہیں. یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور حکومت کے سامنے بھی ان کا موقف یہی ہے کہ فاروق نسیم کی وزارت کو ان کے کھاتے میں نہ گنا جائے. جبکہ آج ایم کیو ایم کے تحفظات کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی کا ایک وفد بہادر آباد گیا. ملاقات کے دوران اسد عمر نے خالد مقبول صدیقی سے کہا کہ آپ کیوں ناراض ہو گئے، آپ ناراضگی کو ختم کریں، ایم کیو ایم کے مطالبات درست ہیں، انہیں ہمیشہ تسلیم کیا ہے، معاملات جو ہیں یہ الگ ہونے سے نہیں مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل ہوں گے. جس پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں بات چیت نہیں، ہمیں نتیجہ چاہیے. 1 ارب دینے کے لیے کتنی منت سماجت کرنا پڑے گی اور ہم اپنے لیے نہیں بلکہ کراچی کے لیے حق مانگ رہے ہیں. ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے مذاکرات نہیں ملاقات ہوئی ہے، ہمیں اپنے تمام وعدے یاد ہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے. دوسری طرف آج کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوا جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے شرکت کی نہیں کی. سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی ناراضگی وقتی ہے یا ایم کیو ایم پاکستان اب کسی نئے اتحاد کی تلاش میں. ہمیں یاد ہے بلاول بھٹو نے پچھلے دنوں کیا کہا تھا ایم کیو ایم سے. اس ساری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اب سوچ کیا رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فیصل سبزواری صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا. فیصل صاحب، ہمیں یاد ہے 2018 کے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان پہلا معاہدہ اسلام آباد میں اگست 2018 میں طے پایا تھا جس میں گواہ کے طور پر ڈاکٹر عارف الوی اور آپ کے دستخط تھے. پھر اتحادی جماعتوں کے درمیان دوسرا معاہدہ کراچی میں پہلے معاہدے کے 10 دن کے بعد 13 اگست کو ہوا جس میں گواہ کے طور پر عمران اسماعیل اور عامر خان نے دستخط کیے. اور اس میں جو دوسرا معاہدہ اس میں کراچی حیدرآباد کے لیے ترقیاتی پیکیج، لاپتہ افراد کی بازیابی، پارٹی دفاتر کی فعالی کے نکات شامل تھے. اب جتنے بھی آپ کے مطالبات تھے جب سے آپ لوگ اس اتحاد کا حکومت کا حصہ بنے ہیں کبھی آپ کے نکات پر، آپ کے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، سرے سے کام شروع ہی نہیں ہوا آپ کے مطالبات پر. جی ہمارا یہی ماننا ہے کہ تقریباً یہ کوئی 13 نکات بنتے ہیں دونوں میں ملا کر، اور ان میں جیسے حیدرآباد یونیورسٹی کا ایک سنگ بنیاد تو ضرور اسلام آباد میں رکھا گیا وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں،
لیکن اس کے بعد جو گراؤنڈ پہ کام ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور یہ اپریل میں رکھا گیا ہے سنگ بنیاد، گزشتہ برس تقریباً 10 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ترقیاتی پیکیجز کی بات تھی وہ انتہائی اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی 1 ارب روپے کراچی شہر کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم دے رہے ہیں۔ باقی ہمارے دفاتر کا لاپتہ کارکنان کا مسئلہ تھا، اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ مردم شماری کے آڈٹ کا مسئلہ تھا، اس پر کچھ نہیں ہوا۔ جو انتخابی نتائج تھے ان کے فارنزک آڈٹ کا پارلیمانی کمیٹی کا مسئلہ تھا، اس پر کچھ نہیں ہوا۔ جو بلدیاتی با اختیار نظام آئینی طور کے اوپر لانے کے لیے آرٹیکل 140A کا ہمارا مقدمہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹو فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں دیا۔ تو ابھی تک تو صورتحال کو خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک ہی لفظ استعمال کر کے بیان کیا تھا کہ اذیت ناک سست روی ہے، جو کہ انہوں نے چند روز قبل کہا تھا۔ اور بہرحال اسی صورتحال کے درپے کیونکہ ہمارے کارکنان کا، ہمارے ووٹرز کا ہم پر دباؤ تھا، رابطہ کمیٹی کا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پر دباؤ تھا، اس لیے MKM نے طے یہ کیا کہ ہم بطور جماعت کابینہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ حکومت کی اس وقت ہم حمایت کر رہے ہیں اس خواہش اور نیت کے ساتھ کہ یہ حکومت ڈیلیور کرے ملک بھر میں بھی اور سندھ کے شہری علاقوں میں، جس طریقے سے MKM کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا۔ فروغ نسیم صاحب پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں کیا؟ دیکھیے، فروغ نسیم صاحب MKM کے بنیادی کارکن نہیں ہیں، MKM کے وہ ایک وکیل تھے، ایک ٹیکنوکریٹ کی حیثیت میں MKM نے ان کو سینیٹر بنایا۔ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں۔ آیا وزارت قانون جب MKM کو یہ کہا گیا کہ PTI کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کابینہ کا بھی حصہ بنیں، تو جو ممکنہ محکمے تھے MKM کے انٹرسٹ کے، جو اربن بیسڈ یا اربن ریلیٹڈ، تو اس میں وزارت قانون کہیں شامل ہی نہیں تھی۔ تو وزارت قانون MKM کو دینا، MKM کے ایک منتخب سینیٹر کو دینا یا ان کا نام تجویز کرنا، یہ خالصتاً PTI نے اور عمران خان صاحب نے کیا۔ ہاں، MKM نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری صفوں میں ایسے کوئی قابل لائر موجود ہیں کہ جن کو PTI سمجھتی ہے کہ ملک کا وزیر قانون بنے، لیکن وہ MKM کو جو 2 وزارتیں دینا چاہتے تھے اس سے اس کا تعلق تو اصولی طور پر پھر تو MKM ایک ہی وزارت وزیر بنے۔ اصولی طور پر تو پھر آپ لوگوں کے پاس ایک ہی وزارت ہوئی نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور ہم بارہا یہی کہتے رہے، اسی لیے وہ دوسری وزارت کی بات آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ سے پہلے بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک گورنر صاحب کی اور فروغ نسیم صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کا اعلامیہ جاری ہوا تھا جون کے مہینے میں، اس میں یہ بات کہی گئی تھی اس اعلامیہ میں وزیر اعظم ہاؤس کے کہ وہ MKM کو دوسری وزارت دینے کے پہ اتفاق ہوا اور سب کچھ ہوا۔ تو وہی ہم تھا، لیکن وزارت اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری کی جگہ 5 اور وزارتیں بھی دے دیں تو بھی MKM سمجھتی ہے کہ اگر اس مفاہمتی یادداشتوں کے نکات پر عمل نہیں ہوگا ایسی وزارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی معاملہ صرف ایک کرے کا ہے، پیکج دینے کا ہے، یا ان میں اور مطالبات بھی سر فہرست ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں، کل 13 نکات ہیں ہمارے، 2 مفاہمتی یادداشتیں ہیں نا جن کا آپ نے ذکر کیا، 3 اگست کی اور میرے خیال میں 12 یا 13 اگست کی۔ ان دونوں مفاہمتی یادداشتوں کا مسئلہ ہے پہلا۔ دوسری بات یہ کہ 1 ارب نہیں، اس بجٹ سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا 25 ارب روپے کراچی شہر کے لیے، 5 ارب روپے حیدرآباد کے لیے براہ راست ڈیولپمنٹ پیکیجز دیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بات پر یقین کریں۔ ہم نے ان کی بات پر یقین کیا۔ اب صورتحال یہ کہ بیوروکریسی اور PTI کے رہنما ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑی تشویش کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کراچی کے مکین اور کراچی کے شہری کہاں پر جائیں؟ تو اگر یہ مطالبات لے جاتے ہیں، آج بھی ملاقات ہوئی نا، کوئی بات کسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکی، اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا آپ لوگوں کا نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ پھر ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ صرف واقعی علیحدہ ہو جائیں گے کابینہ سے، یا پھر اتحاد چھوڑنے کی بھی آپشن ہے، وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یقیناً اگر حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی، محض زبانی دعوے نظر آئے، تو ہمارا ووٹر اور ہمارا کارکن یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ کس کھاتے میں حکومتی بینچوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ ہم پر پریشر بڑھے گا، اور ہم پر پریشر بڑھے گا اور حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئے گی، تو نو ونڈر کہ ہم ٹریجری بینچیں بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں، لیکن اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ تو امید ہے آج کی ملاقات کے بعد کے معاملات طے پا جائیں گے، یا بھی پھر جو ٹال مٹول سے کام لگا ہے آپ لوگوں کو آج بھی؟ اسد عمر صاحب پریکٹیکل آدمی ہیں، پازیٹیو آدمی ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ سمجھ میں آنے والی ہیں۔ ان باتوں پر عمل کتنا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں گے۔ اگر عمل ہوگا تو بالکل بہت اچھا چلے گا یہ سفر، عمل نہیں ہوگا تو پھر بمپی رائڈ کا فائدہ نہیں ہے۔
ٹھیک، بہت شکریہ. MQM کے سینئر رہنما فیصل سبزواری صاحب میرے ساتھ تھے. اب مجھے جوائن کیا ہے وزیر مملکت تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل صاحبہ نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ آپ کا. زرتاج گل صاحبہ، ابھی فیصل سبزواری سے میری بات ہو رہی تھی، یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو کیا آپشن ہے، نیکسٹ کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کہتے ظاہر ہے پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر تو یہ آپشن ہے کہ اتحاد بھی چھوڑ دیں. اتحاد چھوڑے گا تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا بچے گا؟ السلام علیکم، تھینک یو شازیہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اتحادی جتنے بھی الائز ہیں، ہمارے لیے ان کی عزت اور ان کی رسپیکٹ اور ان کی ڈیمانڈ سر آنکھوں کے اوپر. جو معاہدوں کا وہ ذکر کرے، ان رائٹنگ بھی معاہدہ کرے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس کی پاسداری رکھے گی. جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے، اس میں اونچ نیچ دیر سے ویر ہو جاتی ہے. دیکھیے شازیہ، میری بھی اپنے علاقے کے لحاظ سے بہت ساری ڈیمانڈ ہیں، اور میں چاہتی ہوں، میں حکومت میں ہوں لیکن اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ میں جو مور دین 80,000 ووٹ لے کر آئی ہوں، تو میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے ہر وہ چیز کرو جو وہ پچھلے 70-72 سال سے محروم ہے. میری یہ خواہش ہے اور میں یہ کوشش اور جدوجہد کرتی رہوں گی. اور میں ہر کابینہ میں ہر دفعہ پرائم منسٹر کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب ڈیرہ غازی خان کی بات آئے گی یہ اپنے علاقے کے لیے ضرور کھڑی جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہے. تو MQM کی پاکستان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، تو اس میں تو کوئی غلط ان کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے دور میں جو ہیں ہمارے کارکن لاپتہ ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا پھر ترقیاتی پیکج ہے، لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، پھر پارٹی دفاتر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے. جی بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آفیسز ابھی تک آپریشنل نہیں ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کیوں پابندی ہیں. اسی طرح ان کے کچھ اور ریزرویشنز ہیں. اور اگر اس کے علاوہ ان کی یہ ریزرویشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کراچی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے، اور ان کی خواہش امید پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان سے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے اس کی پاسداری کریں گے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کریں گے. اسد عمر صاحب کو پراپر یہ ٹاسک اور مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے جا کے کراچی کے لیے اسپیشل کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے تو اپنے بھی وہاں پہ MNAs ہیں. ہم تو خود یہ سوال کرتے ہیں کہ کمال یہ کہ 12 سال کنزیکٹو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی ہے، لیکن بیڈ گورننس کا اتنا برا حال ہے کہ 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں، بارش ہونے کی وجہ سے، سیوریج چوک ہونے کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے، گٹر میں گرنے کی وجہ سے، کوڑا کرکٹ آپ کو پتا ہے چلیں جو آپ لوگوں نے بھی تو 162 ارب کا پرائم منسٹر پیکج کا اعلان کر کے آئے تھے نا، تو پھر کیا امیدیں دلا کے آئے تھے ان کو؟ پھر ان کے پیکج نے اپنے وعدے آپ لوگ پورے کریں. آپ اتحادیوں کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں، وہ آپ لوگوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. بالکل نہیں، وہ آنکھیں میں بالکل نہیں دکھا رہے ہیں. جب آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے اپنے MNAs MPs اور ہماری جب ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں تو ان کی کیوں نہ ڈیمانڈ ہو. ہر علاقے کے اوپر اس کے ووٹر کا پریشر ہوتا ہے. میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے اوپر بھی میرا پریشر ہوتا ہے. وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ ڈیمانڈ کرنا کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے، پرسنل مفاد تو کوئی نہیں ہے. پاکستان کے اپنے ہر حلقے کی ڈیمانڈ ہے، تو ہمارے الائز کرنا چاہتے ہیں. 162 ارب کا پرائم منسٹر عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے. فیصل سبزواری صاحب نے جو بھی آپ کو بتایا کہ 1 ارب جو ہے وہ ریلیز ہوئے، 1 ارب نہیں ہوئے شازیہ، 11 ارب کی رقم جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے K4 کے لیے. یہ اور اس کے علاوہ جو ہے تمام جو ہم لوگوں نے کہا یہ کرے گی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ذریعے استعمال کی جائے گی. کچھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے 10 ارب ہے، اور اسی طرح پانی کے لیے سیوریج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی غلط ڈیمانڈ ہے. ہاں البتہ دیر سے ویر ضرور ہو جاتی ہے، اور اس دیر سے ویر کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی دے آر پارٹ آف سندھ گورنمنٹ، اور سندھ گورنمنٹ کے اندر جب بلدیاتی نظام بالکل خراب ہو اور وہ کوئی قانون سازی نہ کر سکتے ہو، میئر وسیم اختر کے بالکل ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہوں، کوئی بلدیاتی نظام کو کوئی وہ کام نہ کر رہا ہو، سندھ حکومت جو ہے وہ 12 سال سے جو ہے وہ اپنی نالائکیوں کے پیچھے چھپ رہی ہو، تو ہمیں ایسا ایک اسٹرانگ میکنیزم چاہیے. ظاہر بات ہے ہم ڈائریکٹ سندھ گورنمنٹ کو بھی پاس نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو بھی لوپ میں لینا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں MQM کا مسئلہ نہیں ہے، GDA کے اپنے تحفظات ہیں، جو اختر بینگل گروپ ہے ان کے اپنے تحفظات ہیں. پھر کاف لیگ کے ساتھ کیا معاملات ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے، کس کے لیے وزارت مانگی گئی اور کون سا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا وہ بھی ہمیں پتا ہے. تو پرابلمز تو تحفظات تو آپ لوگوں کے تمام اتحادیوں جو کے ساتھ ہیں.
شاہزہ تو سیاست تو ایسی ہوتی ہے نا, اپنی اپنی پارٹیوں کے ایک شخص کی بھی ورت ہوتی ہے جو اپنے علاقے سے ووٹ لے کر آتا ہے نا, اس ایک شخص کی بھی, علاقے کی بھی, ہر حلقے میں 5 سے 6 لاکھ ووٹر ہیں, تو اس شخص کی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اپنے علاقے کے لیے ڈیمانڈ کرے. تو یہ تو پھر اتحادی ہیں 2-2, 4-4, 6-6 سیٹوں والے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اگنور کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 سال ایک اتحادی کو, ایک کو منائیں, دوسرے کو منائیں, تیسرے کو منائیں, 5 سال ایسے گزرتا ہے اور آپ لوگ ان کے تحفظات دور کرتے ہوئے 5 سال گزار. Well, that's called Shazia politics. Shazia, that's called politics. That's called political maturity. اگر ہم نے اتنے بڑے بڑے اس کے جو ہمارے سب سے سپریم ادارے ہیں, سپریم کورٹ اور جو ہماری لا انفورسنس ایجنسی, جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں, اگر ہم نے ان کے بیچ میں تصادم نہیں کرائے, ہم نے آرام سے جو ایک سکم تھا جو سپریم کورٹ نے وضاحت کی تھی کہ آرمی ایکٹ میں آپ ترمیم کریں, جب ہم نے وہ کروا لی ہے تو پھر آپ اسے ہماری پولیٹیکل میچورٹی کا دیکھ لیں. ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو بات کرنے ڈائریکشنز ہیں, جو مطالبات کے بھی ماہر ہیں. ابھی پریورٹی پہ کیا ڈائریکشنز ہیں ان کی ایم کیو ایم کے تحفظات کو لے کر, کیا ڈائریکشنز دیے پرائم منسٹر صاحب نے؟ اب سمپل ایز دیٹ کہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ان کے پاس فروغ نسیم صاحب کی طرح, بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کی طرح بہت پڑھے لکھے, میچور اور قانون کے اوپر مہارت رکھنے والے لوگ ہیں. ہم نے ان کو وزارت دی ہے. ان کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے بڑے بیٹھ کے طے کریں گے. اور اسد عمر صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ فروغ نسیم کی وزارت کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم نے وہ وزارت مانگی تھی. ابھی میں نے, آپ نے شاید یہ سنا نہیں, میں نے ان سے کہا کہ فروغ نسیم صاحب پر کوئی ڈسپلن آپ لوگوں کی پارٹی کا لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہم نے تو بھئی یہ مانگی نہیں تھی, یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ چھوڑ نہیں رہے وزارت. تو ہمارے اصولی طور پر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک وزارت ہے, وہ کہتے ہیں ان کے کھاتے میں فروغ نسیم کی وزارت نہ گنے آپ لوگ, کہ آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں دی ہوئی ہیں, وہ ایک ہی وزارت گنتے ہیں. تو چلیں شاہزہ وہ ہمارے کھاتے میں ڈال لیں نا, اتنے پڑھے لکھے بندے ہوں. جیسے دیکھیں نا, کچھ ملک میں لوگ لائق ہوتے ہیں نا, اسد عمر صاحب انتہائی لائق بندے ہیں, شفقت محمود صاحب لائق بندے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بیرسٹر اعتزاز احسن جو کہ پیپلز پارٹی کے لائق بندے ہیں, فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے لائق بندے ہیں. تو میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے کی تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. تو فروغ نسیم صاحب کو اگر ایم کیو ایم پاکستان والے پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. گل صاحبہ میرے ساتھ تھی. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں. کل وہ ایران گئے, آج سعودی عرب کے دورے پر ہیں. خطے میں امن کے لیے پاکستان ہمیشہ کوششیں بھی کرتا رہا ہے اور امن کے قیام کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران یہ پہلا غیر ملکی وفد ہے جو ایران پہنچا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی صدر حسن روحانی اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی تھی. ایرانی قیادت سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے, بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. وزیر خارجہ نے ایک بار پھر سے پاکستان کی پوزیشن واضح کی اور کہا کہ پاکستان کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی پاکستان خطے میں کسی جنگ یا تنازع کا حصہ بنے گا. پاکستان صرف امن میں حصہ دار بن سکتا ہے. ایران نے بھی قیام امن کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہا ہے. ایران کے بعد وزیر خارجہ آج شام سعودی عرب پہنچے, جہاں ان کی ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن آل سعود سے ہوئی. سعودی عرب کے دورے کے بعد اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر خارجہ امریکہ بھی جائیں گے, لیکن ابھی تک اس کا باقاعدہ حتمی طور پر کچھ اعلان نہیں کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سنجیدگی سے دیکھا بھی جا رہا ہے یا نہیں. دوسری طرف امریکی سفارتکار برائے جنوبی ایشیا امور ایلس ویلز 3 روزہ دورے پر 15 جنوری کو نئی دلی پہنچیں گی, جس کے بعد وہ 19 جنوری سے اسلام آباد کا 3 روزہ دورہ کریں گی. جبکہ نئی دلی کے دورے سے پہلے ہی انہوں نے بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں جاری حراست اور انٹرنیٹ کی بندش پر اور جو حالات ہیں وہاں پر اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی اور دیگر غیر ملکی سفیروں کے دورہ جموں کشمیر کا باریک بینی سے ہم جائزہ لے رہے ہیں, جو کہ ایک اہم قدم ہے. ہمیں رہائشی اور سیاسی رہنماؤں کی حراست اور انٹرنیٹ پر پابندیوں کے حوالے سے تشویش ہے. ہم صورتحال دوبارہ سے نارمل ہونے کے منتظر ہیں. اس ساری صورتحال پر میں بات کروں گی. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ جلال صاحب آپ کا.
جل صاحب وعلیکم السلام شازیہ. جل صاحب اس لحاظ سے تو صورتحال تسلی بخش ہے کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد جو کشیدگی ایک ٹینشن پیدا ہو گئی تھی اس خطے میں، امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی کے بعد صورتحال پیدا ہوئی، اچھی بات ہے. اس صورتحال نے جنگ کی صورت اختیار نہیں کی، لیکن کشیدگی میں کمی ضرور آئی ہے، کم ضرور ہوا ہے یہ ٹینشن والا جو ماحول تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کمی ہے یہ عارضی ہے؟ کیونکہ ایران نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، ٹرمپ نے قوم سے خطاب جب کیا اس میں بھی کشیدگی کم کرنے کی بات کی. آپ کو لگتا ہے یہ کشیدگی ابھی عارضی طور پر کم ہوئی ہے، ٹینشن ابھی برقرار ہے؟ جی شازیہ تھینک یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں ٹینشن کی وہ اپنی جگہ پہ جوں کی توں قائم ہیں. امریکہ کا جو میکسیمم آبجیکٹو ہے وہ ہے امریکہ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو رول بیک کروانا اور ان کو یورینیم کی انریچمنٹ سے اور نیوکلیئر ویپن کے ڈریم سے روکنا. یہ ان کا بڑا آبجیکٹو ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو ریجیم چینج ان کا دوسرا بڑا آبجیکٹو ہے. اس کے علاوہ وہ ایران کے ساتھ کوئی کم بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. شاید ریجیم چینج کو کچھ عرصے کے لیے وہ پینڈ کر دیں، لیکن نیوکلیئر جو ان کے ایمبیشنز ہیں ان کو کبھی بھی عمل پیرا اس پر انہیں نہیں ہونے دیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران اپنا سٹرونگ ریاکشن دینا چاہے تو یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، 20 سے 25% تک لے کر جا بھی سکتا ہے، جو یقیناً امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا. امریکہ کے لیے بھی اور پورے ویسٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ امریکہ اسے کبھی نہیں کرنے دے گا. اس کے لیے وہ سینکشنز لگا کے پہلے ہی ایرانین اکانومی کو بہت حد تک متاثر کر چکے ہیں، اور اس کا پریشر پوری ایرانی قوم کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہمیں ایران کے اندر نظر آ رہے ہیں. جو خطے میں رائیولری ہے اس سے بھی ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. جو اس کی رائیولری ہے عرب ممالک کے ساتھ، بالخصوص سعودی عربیہ، قطر اور UAE کے ساتھ، تو اس لحاظ سے بھی وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف امریکہ میں جو اندرونی حالات ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے اس انیشیٹو کو پوری قوم نے اپریشیٹ نہیں کیا، کانگریس نے اپریشیٹ نہیں کیا. خود ان کے اوپر جو ان کے مواخذے کی تحریک چل رہی تھی امپیچمنٹ کی، اس میں بھی بڑے ابھی تک ان کے اوپر بہت پریشر تھا. چاہے وہ امپیچ نہ ہی ہوں لیکن انڈر پریشر وہ بہت تھے. اکانومی کی کنڈیشن اکنامکلی انہوں نے کچھ گین کیا ہے، لیکن یورپ بھی اب فیل کر رہا ہے کہ ان کی پالیسیز بیلنس نہیں ہیں. تو اس تمام پریشر کی وجہ سے اور اس سال کے آخر میں شروع ہونے والی الیکٹورل کیمپین کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ کا اقدام جو ہے نومبر میں ہونے والے جو پریزیڈنشل الیکشنز ہیں، اس میں یہ اقدام سپورٹیو ہوگا یا اس کا نیگیٹو ریاکشن آئے گا ریزلٹس کی صورت میں؟ ایک لحاظ سے جو جنرل قاسم سلیمانی کی ڈیتھ ہے اس سے وہ گین کریں گے اپنے رائٹ ونگ کنزرویٹو ووٹرز میں، اور جنگ نہ کر کے مزید ٹروپس خطے میں نہ بھیج کر ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوگی اپنی عوام کے پاس جانے کے لیے. لیکن اگر وہ جنگ میں چلے جاتے اور ایریے کو مزید فورسز سے ری انفورس کرتے تو وہ ان کے لیے ایک بڑا نیگیٹو عمل ہوتا جس سے وہ بچ گئے ہیں. خود ایران نے اپنے آپ کو بڑا ایک پروڈنٹ بیہیویئر ان کا سامنے آیا ہے، اور انہوں نے فون وارن کرنے کے بعد سٹرائک کی ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور کینیڈا کا جانی نقصان ان اڈوں پہ نہیں ہوا اور ان کو ریٹیلیٹ کرنے کا موقع ایران نے نہیں دیا. پھر ایران اپنے اندر خود پریشر میں آ گیا یوکرینین ایئر لائن کو ہٹ کرنے کے بعد. ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایران کی بہت سبکی ہوئی ہے اور وہ بھی بہت انڈر پریشر آ گئے ہیں. تو اب دونوں سائڈیں ایک ریلیف ڈھونڈ رہی ہیں، اور یہ وہ ونڈو ہے جس میں پاکستان داخل ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودیہ اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، قطر کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو ان تمام جو ایک خیر سگالی کا ماحول پاکستان کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے ان ممالک کا،
اس میں پاکستان نے اس ونڈو کو اویل کیا ہے. صحیح. سے پہلے اگر ایران کے اندرونی چیلنجز کو دیکھیں تو ایران کو اندرونی طور پر بھی ایک ریزسٹنس کا سامنا تھا. عوام میں آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا, کس طریقے سے عوام نکلے, کس طریقے سے پھر اس پروٹیسٹ پر ایرانی حکومت نے, گورنمنٹ نے طاقت کا استعمال کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو ایک یونٹی سامنے آئی ہے ایرانی عوام اور حکومت کے درمیان, جو ایک بڑا اسٹرانگ ایک وہ سامنے آیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیلنجز ایران کے اندر اب یہ کام ہوا, اس کا پازیٹیولی بھی کسی حد تک فائدہ ہوا ایران کو اپنے اندر؟ آپ کو پتہ ہے ان کی فوجی طاقت بھی کم ہے, آلریڈی اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے وہ, تو کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوا ہے. میرے خیال میں یہی مشورہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے دیا تھا ایرانین گورنمنٹ کو, اور اسی پر انہوں نے فور وارن کرنے کے بعد سٹرائکس کی اپنی فیس سیونگ کے لیے, جہاں امریکہ اور کینیڈا کا اور قطر کا عراق کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. یہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر سٹرائکس کی ہیں, کیونکہ جو اندر لاوا پک رہا ہے اس 40 سالہ انقلاب نے اور امریکہ کی لگائی گئی پابندیوں نے عوام کو بڑے مشکل حالات میں دھکیل دیا ہے, اور اب پوری عوام ایک پریشر محسوس کر رہی ہے. اور یہ جو ابھی کا غم و غصہ ہے یوکرینین ایئر لائن کو سٹرائک کرنے کا, اس کے پیچھے اصل میں وہ معاشی دباؤ ہے, وہ انٹرنیشنل ٹریول پر لگی ہوئی پابندیاں ہیں, جس کی وجہ سے ایران کے عوام بہت پریشر میں. اگر اس وقت ایران کوئی بڑی حماقت کر جاتا تو پھر یقیناً ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے اور کچھ کر دیے جاتے کہ حکومت کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو اب ایرانی حکومت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ دسمبر تک وہ اندرونی حالات پہ توجہ دیں اور اپنی پالیسیز میں ڈپلومیسی کے ذریعے ریجن میں ایسے کام کریں تاکہ ریجن میں ٹینشن کم ہو اور اپنے ملک کے اندرونی مسائل پر وہ توجہ دے سکیں, اور اپنا ایٹمی ایمبیشن کو ترک کر کے عوام کے لیے کوئی ریلیف ڈھونڈ سکیں, جس کا اندیا خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دے چکے ہیں. لگتا ہے ایران نے جو ایک یہ وہ رکھا ہوا ہے یورینیم افزودگی کا معاملہ ایک تھریٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے. ویسٹ کو جب بھی تھریٹ دینی ہوتی ہے تو ایران کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اس کو استعمال کرنے کا, اور یہ ایران کے اگینسٹ بھی جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک تو وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپن ایکوائر کر سکیں, کیونکہ اسرائیل کے خلاف یہی ایک طاقت ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ایک ملک ہوتا تھا, اب ایک عراق, لیبنان اور سیریا بیکڈ بائی رشیا ایک بڑی قوت کے طور پہ یہ 4 ملک ایمرج کر رہے ہیں, اور شیعہ انفلوئنس بہت بڑھتی جا رہی ہے. ایران کا وزن ریجن میں بہت بڑھ گیا ہے. اگر اس کے ساتھ وہ کوئی اسٹریٹجک کیپیبلٹی حاصل کر لیتے ہیں تو اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج بن جائے گا, جو کہ اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کو بڑے سوچ سمجھ کر اقدام اٹھانا پڑے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے ایڈیٹوریل. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کی ضمانت اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے 4 ہفتے کے لیے بیرون ملک علاج کے غرض سے سفر کرنے کی اجازت ملنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف 19 نومبر کو لندن روانہ ہوئے تھے. سابق وزیر اعظم کو لندن کے تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت بھی ختم ہو چکی ہے, جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے علاج کی غرض سے باہر رہنے کے لیے دورانیے کا جو تعین کیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. پھر اس دورانیے میں نواز شریف صاحب نہ تو کسی اسپتال میں داخل ہوئے اور نہ ہی ان کی صحت سے متعلق اس طریقے سے اپڈیٹس عوام تک پہنچائی گئیں جیسا کہ ان کے نیب حراست کے دورانیے میں پہنچائی جاتی تھی. نواز شریف صاحب لندن میں جو ہے نا وہ مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, نون لیگ کے اجلاس بھی بلا رہے ہیں, ہوٹلز میں کھانے بھی کھا رہے ہیں. اب کل سوشل میڈیا پر نواز شریف صاحب کی ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کی ایک تصویر وائرل ہوئی, جس پر وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا. فواد چودھری نے اپنے طنزیہ ٹویٹ میں لکھا کہ یہ لندن کے اسپتال کی انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہونے والی ملاقات کے مناظر ہیں. کھاؤ پیو, بیماری کا علاج انتہائی انہماک سے جاری ہے اور سارے مریض بہتر محسوس کر رہے ہیں. یہ تھا فواد چودھری صاحب کا کل کا ٹویٹ. پھر جب یہ تصویر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ نواز شریف باہر جا کر وہ کھانا کھا رہے ہیں, یہ بیمار بھی ہیں یا نہیں, یہ تندرست ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے. یقیناً اس بات کا جواب نون لیگ کو دینا ہوگا.
کہ شدید بیماری کے عالم میں بیرون ملک جانے والے نواز شریف یہ کیسا علاج کروا رہے ہیں جس میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے نہ ہی کوئی اسپتال ہے، بلکہ ہوٹل میں صرف انجوائمنٹ ہے۔ یقیناً یہ جو مسلم لیگ نون کا ایک کارکن ہے، یہ تمام سوالات ان کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ اب ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل۔ پروگرام کے لیے میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔